ایک طرف تو سیاستدان جو ہیں وہ پاکستان میں قومی یکجہتی پیدا کرنے کے لیے ایک مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنے کے لیے وہ یہ کہا کرتے تھے آئیے ڈائلاگ کریں اور سب کو سپیس دیتے ہیں. لیکن اس وقت جو صدر تھے جنرل پرویز مشرف، جن کے پاس تمام اختیارات تھے، تو جنرل پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جلاوطن کر رکھا تھا. محترمہ بےنظیر بھٹو اور نواز شریف ان کے دور میں دونوں جلاوطن تھے. مجھے کئی مرتبہ جنرل پرویز مشرف کا انٹرویو کرنے کا موقع ملا. میں جب بھی ان کو ملتا تھا تو میں کہتا تھا کہ آپ اگر پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لانا چاہتے ہیں، اگر آپ پاکستان میں قومی یکجہتی پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو جو ہمارے دو فارمر پرائم منسٹرز جلا وطن ہیں، پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو واپس کیوں نہیں آنے دیتے؟ تو وہ کیا کہتے تھے؟ میرا سوال بھی سن لیجئے، مشرف صاحب کا جواب بھی سن لیجئے. آپ بےنظیر بھٹو نواز شریف کو واپس آنے دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں فرق پڑتا ہے. ایک چیز کلیئر ہے کہ یہ دونوں باہر رہیں گے. اچھا، ہاں، بےنظیر بھٹو اور نواز شریف باہر رہیں گے. بالکل. اکتوبر 1999 کا جو ملٹری کو تھا، جی، جو کارگل کا ایپیسوڈ ہے اس میں تو آپ کہہ رہے ہیں جی 4 جرنیل تھے، ان کو پتا تھا، باقی تو سب بے خبر تھے. لیکن اس میں تو جنرل صاحب آپ نے خود ہی لکھ دیا پیج نمبر 210 کہ یہ جو کو تھا اس کا پہلے سے پتا تھا جنرل مشرف کو، جنرل محمود کو، جنرل عزیز کو، ڈی جی ایم آئی جنرل احسان الحق کو، راشد قریشی صاحب کو، اور آپ کو بھی پتا تھا. بلکہ آپ اس حد تک اس میں شامل تھے کہ آپ نے ایس ایس جی کے ساتھ مل کر ہیلی کاپٹروں کے ذریعے کو کرنے کا بھی ایک منصوبہ بنایا ہوا تھا. درست، بالکل درست. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ ایک بہت غلط کام کیا آپ نے؟ یہ اس وقت میں ایسا نہیں سمجھتا تھا. میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہاں آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ تم نے کانسٹیٹیوشن کو اپ ہولڈ کرنے کی قسم کھائی تھی تو تم نے کانسٹیٹیوشن کے خلاف کام کیا. تو پہلی بات ہے کہ جنہوں نے کانسٹیٹیوشن بنایا، جو سیاسی سربراہ اس ملک کے، وہ بھی تو اسی کانسٹیٹیوشن پر قسم کھاتے، جوڈیشری بھی کھاتی ہے، تمام اس ملک کے بڑے بڑے عہدیداران اسی کانسٹیٹیوشن پر قسم کھاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کانسٹیٹیوشن کو ردی کے ڈبے میں پھینک دیتے ہیں. اس ملک میں جو ناانصافیاں ہوتی ہیں، جو لوٹ مار ہوتی ہے، جو سپریم کورٹ پر حملہ ہوتا ہے، جو ہر قسم کے کام ہوتے ہیں، وہ سب کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. کیا غریب آدمی کا قتل، غریب آدمی کا خون چوسنا کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہو رہا ہے آج؟ یہ اسی زمانے میں ہم نے جنرل پرویز مشرف صاحب کا ایک انٹرویو کیا تو اس میں انہوں نے یہ کہا جی کہ یہ جو بلوچستان میں کچھ لوگ اپنے حقوق کے نام پر گڑبڑ کر رہے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ یہ 70s کا دور نہیں ہے، یہ ایک نیا دور ہے اور اس میں انہیں کہاں سے کیا چیز لگے گی ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو یہ ان کی ایک دھمکی تھی. 2004 میں انہوں نے دھمکی دی تھی، 2004 میں. پھر آپ کو پتہ ہے کہ اکبر بگٹی صاحب جو ہیں وہ ایک آپریشن میں، ایک دھماکے میں ان کی جان چلی گئی. تو خیال یہ تھا کہ اب تو پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے، بلوچستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے. لیکن 2006 میں جب اکبر بگٹی صاحب کے خلاف آپریشن کیا گیا تو اس کے بعد بلوچستان کے حالات بہتر نہیں ہو سکے، اور پھر ایک نیا مسئلہ شروع ہو گیا اور وہ تھا مسنگ پرسنز کا مسئلہ. لاپتہ جو آپ کہہ رہے ہیں افراد، اس پہ تو دیکھیں قانون کے مطابق ہماری تو ہمیشہ یہ بات رہی ہے کہ قانون کے مطابق ان کو پروڈیوس کرنا پڑے گا، عدالت میں کریں. کوئی اس نے گناہ کیا ہے، کوئی جرم کیا ہے تو اس کو اس کی سزا ملے، بٹ دے شوڈ بی کم باہر آنا چاہیے اور ان کو کرنا چاہیے. بلوچستان میں حالات آپ کے سامنے بہت خراب رہے ہیں. یہ مسئلوں کا حل کریں گے، بیٹھ کے کریں گے، اور انشاءاللہ انہی لوگوں کو پولیٹیکلی اس چیز کو ہینڈل کر کے. ہم نے اس زمانے میں یہ ایک ڈیبیٹ شروع کیا اپنے پروگرام کیپٹل ٹاک میں کہ کیا کسی سیاستدان کا جسمانی وجود مٹانے سے اس کا جو سیاسی نظریہ ہے اور اس کی جو پولیٹیکل فالوئنگ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور ہمارے کچھ ایسے ہی سوالات کا جواب دیتے ہوئے کچھ جو چیف جسٹس صاحبان تھے یا سپریم کورٹ کے سابق جج صاحبان تھے، انہوں نے کیا کہا. ان میں جسٹس جاوید اقبال صاحب بھی تھے، ان میں فخر الدین جی ابراہیم صاحب بھی تھے، ان میں جسٹس سجاد علی شاہ صاحب بھی تھے. ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تو کیا اس سے کوئی ریاست کو فائدہ ہوا، اور کیا وہ پھانسی دراصل ایک جوڈیشل مرڈر نہیں تھا؟ تو ان کا کیا جواب تھا، ذرا سن لیجئے. ان کی پھانسی کو عدالتی قتل کہا جاتا ہے، اس سے آپ اتفاق رکھتے ہیں؟
جی ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی ایک طرح سے عدالتی قتل ہی تھا۔ کیا ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی جوڈیشل مرڈر تھا یا نہیں تھا؟ بالکل تھا بھائی، بالکل تھا۔ اب تو واضح طور پہ اس کی شہادت موجود ہے کہ کیسے ہوا، کیا بیک گراؤنڈ تھا۔ دس واز اے مرڈر ایکسس بٹوین ملٹری اینڈ جوڈیشری، دونوں نے مل کے مارا اس کو، یاد رکھنا۔ ضیاء صاحب تو مارنا چاہتے ہی تھے، اس پہ تو کوئی شک ہی نہیں تھا، اور جوڈیشری مل گئی۔ بالکل سمجھتا ہوں، بالکل جوڈیشل مرڈر سمجھتا ہوں۔ بلوچستان میں جو حالات پیدا ہوئے، خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں میں جو حالات پیدا ہوئے، تو اس کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات جو ہیں ان میں اضافہ ہو گیا، اور پھر پاکستان میں ایک مسنگ پرسنز کا مسئلہ شروع ہوا۔ تو مسنگ پرسنز کا مسئلہ جب شروع ہوا تو ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں، پشاور میں، کوئٹہ میں، کراچی میں جگہ جگہ پر جو لاپتہ افراد کے جو لواحقین ہیں انہوں نے مظاہرے شروع کر دیے، کیمپ لگانے شروع کر دیے۔ تو پھر ایک سینیٹر ہوتی تھیں جن کا تعلق بلوچستان سے تھا، ان کا نام تھا سینیٹر کلثوم پروین صاحبہ۔ تو ایک دفعہ لاپتہ افراد کے ایشو پہ بات کرتے ہوئے کلثوم پروین صاحبہ جو ہیں اب اس دنیا میں نہیں رہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے کیا بات کی ذرا سنیے۔ کہ آج ہماری یہ بچیاں، یہ بیٹیاں سڑکوں پہ بیٹھی انصاف مانگ رہی ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ انصاف لینے ہم یہاں آئیں؟ میں یہ سمجھتی ہوں، وقت آ گیا ہے حقوق کا۔ ہم لوگوں نے بہت سے سٹیپ لیے، حقوق بلوچستان کی بات کی، مسنگ پرسن کی ہم بات کر رہے ہیں۔ آج جن لوگوں کے بھائی، بیٹے، بچے غائب ہیں، یقیناً ایک ماں سوچ سکتی ہے، ایک بیٹا سوچ سکتا ہے، ایک باپ سوچ سکتا ہے، اگر ان کے خلاف کوئی جرم ہے انہیں کورٹ میں پیش کیا جائے۔ تو کلثوم پروین صاحبہ جو ہیں وہ تو بات کرتے کرتے آپ دیدہ ہو گئی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حالانکہ وہ ریاست کے ساتھ کھڑی تھی۔ لیکن جس زمانے میں انہوں نے یہ بات کی، اسی زمانے میں کوئٹہ سے کراچی اور کراچی سے اسلام آباد تک لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے ایک لانگ مارچ ہوا تھا۔ کیپٹل ٹاک میں ہم نے ایک طرف جمہوریت اور آئین کی بالادستی کے لیے آواز اٹھائی، دوسری طرف ہم انسانی حقوق کے تحفظ کی بات بھی کرتے تھے، اور انسانی حقوق کی ایک بہت ہی مضبوط آواز تھی آسمہ جہانگیر صاحبہ کی۔ تو آسمہ جہانگیر صاحبہ جو ہیں وہ جب بھی ہمارے پروگرام میں آتی تھیں وہ کس انداز میں گفتگو کرتی تھی، ذرا سنیے۔ اگر گھر میں ہمیں 3 طلاقوں پہ ہمیں دروازہ دکھا دیا جائے گا اور ہمارے بچے چھین لیے جائیں گے تو ہم کیسے بیٹھیں گے آرام سے؟ اور پھر ڈیسیجن میکنگ میں ہمیں شامل نہیں کرتے۔ دیکھیں میر صاحب، کتنی عورتیں اس وار آن ٹیرر میں شہید ہوئیں، ان کا تو نام ہی کہیں نہیں ہے۔ آپ نے کبھی ہمارے گانے ترانے بجائے؟ یا کبھی جب پیس ٹاکس ہوتی ہیں، کبھی آپ نے کسی عورت کو دیکھا کہ ان پیس ٹاکس میں بیٹھی ہو؟ اور پارلیمنٹ میں سمجھتی ہوں عورتوں نے بڑا اچھا کردار ادا کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے کورم بھی ہوتا ہے، ان کی وجہ سے قانون بھی کئی بڑے اچھے بنے ہیں، اور وہ نظر آتا ہے کہ یہاں پہ ملک میں کچھ عورتیں بھی رہتی ہیں۔ انسانی حقوق اور اقلیتوں کے حقوق کی ایک اور مضبوط آواز تھی شہباز بھٹی صاحب کی، جو کہ ایک وزیر بھی تھے، لیکن ان کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا اور دہشت گردوں کے ایک حملے میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ شہباز بھٹی صاحب اکثر ہمارے پروگرام میں آتے تھے، کیا گفتگو کرتے تھے، ذرا سنیے۔ پاکستان کا پرچم دنیا کا واحد ملک ہے جس کے پرچم میں منارٹیز کو ریپرزینٹ کیا گیا ہے، اور یہ گارنٹی دی گئی ہے کہ پاکستان کی منارٹیز کا جو رائٹس ہیں وہ کانسٹیٹیوشنلی جو ہیں پروٹیکٹ ہوں گے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کی